اب اگر یہی کچھ کرنا ہے تو پھر قوم کے اربوں روپے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جس کو دل چاہے اس کو اٹھا کے جناب سیٹ پہ بٹھا دیں کہ جناب یہ اس کی سیٹ ہے, ہم نے اس کو دینی ہے. اس کے لیے غریب عوام کو مروانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ فائرنگ کرواتے ہیں, بندے مرواتے ہیں, زخمی کرواتے ہیں. لیکن دھاندلی نہ ہوتی تو پھر کراچی کی سیٹ تو لبیک کی ہوتی. چینجنگ کر لی ہے حکمران جماعت میں. پہلے یہ دھاندلی کی ذمہ داری کسی اور کی تھی, اب ذرا تھوڑے سے نچلے لیول پہ وہ پولیس کے حوالے کر دی گئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں خرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشنل ٹی وی. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اور تحریک لبیک کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ان کے جو دفتر تھے وہاں پہ فائرنگ کی گئی ہے, کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. اس سارے معاملات پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ علامہ فاروق الحسن صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر, ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں ڈسکا الیکشن ہوئے تھے تو اس میں بھی دفتروں پہ جو ہے نا فائرنگ کی گئی ہے, تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. اٹس مین کہ تحریک لبیک پاکستان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, تو اس کے حوالے سے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اور دیکھنے والوں نے یہ دیکھا بھی ہے کہ دونوں اطراف سے, چاہے وہ حکمران جماعت ہوں یا پھر حزب اختلاف والے ہوں, وہ دونوں ہی اس بات پہ بضد تھے کہ جناب ووٹ نہیں ڈالا جانا چاہیے. تو آپ یہ بتائیں کہ بھئی اگر آپ لوگوں کو ووٹوں کی ضرورت ہے تو پھر پولنگ بند کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ دونوں اطراف سے یہ جو فائرنگ تھی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈرامہ تھا, اور حقیقت میں یہ تھا کہ انہیں اندازہ ہے اور یقین ہے بلکہ اس بات کا کہ لوگ بڑی تیزی سے نبی علیہ السلام کے دین کی طرف آ رہے ہیں. بہرحال یہ جو مرضی کر کے دیکھ لیں, آج نہیں تو کل رسول اللہ کے دین نے تخت پہ آنا ہے انشاءاللہ. سر, کراچی میں تحریک لبیک پاکستان نے بہت بڑا سرپرائز دیا, دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. اگر دھاندلی نہ ہوتی تو کیا پنجاب میں بھی بہت بڑا سرپرائز دیتی تحریک لبیک پاکستان؟ یہ دھاندلی نہ ہوتی تو پھر کراچی کی سیٹ تو لبیک کی ہوتی. تو یہ تو دھاندلی کی صورتحال ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اب انہوں نے تھوڑی سی چینجنگ کر لی ہے حکمران جماعت میں. پہلے یہ دھاندلی کی ذمہ داری کسی اور کی تھی, اب ذرا تھوڑے سے نچلے لیول پہ وہ پولیس کے حوالے کر دی گئی ہے. بہرحال یہ جو کچھ کرتے جا رہے ہیں یہ اپنے لیے مزید ذلت کا سامان کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر یہی کچھ کرنا ہے تو پھر قوم کے اربوں روپے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جس کو دل چاہے اس کو اٹھا کے جناب سیٹ پہ بٹھا دیں کہ جناب یہ اس کی سیٹ ہے, ہم نے اس کو دینی ہے. اس کے لیے غریب عوام کو مروانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ فائرنگ کرواتے ہیں, بندے مرواتے ہیں, زخمی کرواتے ہیں, اور پھر ملک کا امیج بھی خراب ہوتا ہے کہ یہ جناب اعلیٰ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ہے. بدماشی یہ لوگ کرتے ہیں, یا حکمران جماعت نے فائرنگ کی ہے یا حزب اختلاف والوں نے, اور 4 شیڈول اور پرچے ان لوگوں پہ ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی آپ نہیں دیکھیں گے. تو یہ ایک دوہرا معیار ہے انصاف کا. یہ میڈیا کی بھی میں خاص طور پہ پاکستان کے ٹی وی چینلز کے حوالے سے کہوں گا کہ یہ بہت بڑی بددیانتی ہے کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین جماعت اور پاکستان کی سب سے بڑی اسٹریٹ پاور رکھنے والی جماعت کا آپ جو ہے مینڈیٹ نہ دکھاتے ہیں, نہ اس کے بارے میں کوئی تذکرہ کرتے ہیں. بہرحال ایک بات یاد رکھیے کہ آج آپ کے پاس پاور ہے, اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اس کا ضرور جواب دینا پڑے گا. اچھا سر, جو فرانس نے کوئی قانون پاس کرنا ہو, جیسے حال ہی میں ہوا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں پہ مزید پابندیاں سخت کر دی ہے اور عورتوں کے برقع پہننے پہ پابندی لگا دی ہے, ایک دن میں یہ سارا انہوں نے کیا ہے, لیکن ہمیں اتنے ماہ لگے کہ ایک فرانسیسی سفیر کو نہیں نکال سکے اور 20 اپریل تک کا پھر ٹائم مل گیا. میں بس اس پہ زیادہ کیا کہوں گا. یہ میرا بھانجا ہے مدثر قبلہ امیر المجاہدین کا مرید ہے. اگلے دن جب یہ بل پاس ہوا ہے تو اس نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی تھی. اس نے کہا کہ بھئی میرے خیال میں کفر دیکھنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے حکمران کس حد تک گر سکتے ہیں. تو 56 اسلامی ممالک کے حکمران جو اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کے نمائندے کہتے ہیں, تو یہ ان سب کی غیرت کا امتحان ہے کہ وہ اپنے نبی کی عزت کے لیے کیا کرتے ہیں. کفر اس حد تک کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ کھل کے اسلام اور بانی اسلام کے خلاف بک بک کر رہا ہے. اس کا جواب تو پاکستان کے بھی حکومتی سطح پہ جانا چاہیے, اور باقی جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں جو باقی ممالک ہیں ان کے بھی سرکاری سطح پہ جانا چاہیے. باقی عوام تو اس کی مذمت کر رہی ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ ملت اسلامیہ ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور ملت اسلامیہ کے حکمران کسی اور طرف کھڑے ہوئے ہیں. سر, آپ سے آخری سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان نیشنل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر, میں بس یہی کہنا چاہوں گا اپنے تمام نوجوانوں کو کہ دیکھیں, آپ نے جتنی کوشش کی ہے مالک کی بارگاہ میں آپ کا ایک ایک پل وہ ہے, اس کا آپ کو انشاءاللہ اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی اجر ملے گا. بات اتنی سی ہے کہ آپ نے اتنی محنت کرنی ہے کہ اگلی بار ان کو یہ دکھانے کے لیے جو 2-4 منہ لے کے آتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, تو کسی بھی پارٹی کے پاس وہ 2-4 بندے بھی چہرہ دکھانے کے لیے نہیں ہونے چاہیے. ہر گھر سے لبیک یا رسول اللہ کی صدا آنی چاہیے, ہر گھر سے آیا آیا دین آیا کی آواز آنی چاہیے. اور یہ آپ کی محنت کا ثمر ہے کہ جو
कभी नाम भी नहीं लेते थे या तीसरी चौथी पोजीशन पे डालते थे कराची में। उन्होंने ना चाहते हुए जीती हुई सीट, चलो उन्होंने ले तो ली, ये पहली बार नहीं हुआ, 2018 में भी ऐसी कई सीटें थी जो उन्होंने ली हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पोजीशन पे ला के उन्होंने मजबूर हो गए हैं, वो हमारे कारकुनों के इखलास की वजह से। तो आप उसी इखलास के साथ आगे काम करते रहें, इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पे होगा और आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी इंशाअल्लाह। तो अभी सर ये तो नाज़रीन ये थे अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब जिनसे हमने बात की है। तो अभी लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह के नारों से फ़िज़ा बुलंद है और एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मुनक्कद की गई थी जहाँ पे अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब से हमारी यह बात चल रही थी।